اور اپنے آپ کو کس حد تک معاف کیا. کسی نے آگے سوال کیا کیا، اکثر دیکھا جاتا ہے کہ شادی کی پہلی رات دولہے کے دوست انہیں رات بھر باہر لے کر جاتے ہیں، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کسی نے اچھا سوال کیا، اور میں نے ایسے کئی دولہوں کو دیکھا جس کو فجر ہو گئی. ویسے خیر جس کو علم ہے تو اس کے لیے فجر کیا اور ظہر کیا، ٹھیک وہ تو فائدہ اٹھا سکتے، لیکن جس کو علم نہیں اس کے لیے تو رات چلے گی، مطلب بات چلے گی. اب شادی میری نہیں ہوئی، ولیمہ آج کا حرام ہو گیا. تو بہرحال دیکھیے، یہ تو الگ بات ہے کہ دولہے کو کچھ کہنا، مذاق کرنا، دلہن کو کچھ کہنا، یہ تو جائز ہے، اس کی سہیلیاں دوست کرے جو کہ شریعت کے لمٹ میں ہو. جیسا کہ وہ عبداللہ ابن مسعود اور وہ جو صحابہ جو اس شخص کے پاس گئے تھے، تابعی جو غلام تھے، اور کہا کہ بھائی تیری شادی ہو گئی، اب تو جو ہے اللہ کا نام لے، دعا پڑھ، ہے نا، اور 2 رکعت نماز پڑھ، اور پھر تیرا اور تیری بیوی کا معاملہ جو کرنا ہے کر. تو یہ ایک مذاق تھا، یہ ایک ان کا جوک تھا، ہے نا. اس مطلب اسے ممانعت نہیں ہے کہ آپ ایسا بولے کسی کو، اب تو کیا تمہاری شادی ہوگی، اب کہاں ملیں گے تم آج ہم کو. تو یہ الگ بات ہے، لیکن بے شرمی اور بے حیائی کے لیول تک وہ چیزیں نہیں جانا چاہیے. رہا دوسرا دولہے کو لے کے چلے جانا، تو یہ تو میں کہوں گا اذیت ہے، تکلیف ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. اس لیے کہ دیکھیے اکثر ایکسیڈنٹس کب ہوتے معلوم ہے آپ کو؟ اگر آپ ایکسیڈنٹس کی رپورٹس پڑھیں تو اکثر ایکسیڈنٹس جب ہوتے ہیں جب انسان گھر سے نزدیک ہوتا ہے، کہ تو گھر سے نزدیک ہی اس کو اتاولا کرتی جلدی پہنچنے کے لیے. آپ ٹرین میں دیکھیے آ رہے، بمبئی سمجھو سفر کر کے آ رہے، بمبئی سے پورا اورنگ آباد آنے تک آپ ایک بار بھی نہیں اٹھتے، اورنگ آباد کی پہلی بلڈنگ دکھے گی، یہ چلو بچوں آگے چلو، تو کیوں جلدی سے نکلو، جلدی سے رکشہ پڑھو، جلدی سے گھر چلے جاؤں تاکہ اپنے گھر سکون اطمینان. آپ نے گاڑی لی کوئی نہیں، تو آپ چاہتے ہیں اس گاڑی کے ساتھ زیادہ وقت بتائیے، کیسا ہے، یہ نیا آیا، یہ پلاسٹک کا دکھ رہا ہے، یہ اچھا اسٹیل باڈی دکھ رہی ہے، یہ فلاں ہے، یہ تو فائبر کا آ گیا، تمہاری گاڑی ایسی تھی، میری گاڑی ایسی، اس کی چابی دیکھو ایسی ہے، اس کا ہوگا، ہر چیز آدمی دیکھنا چاہتا ہے. اس کو چونکہ تجسس ہوتا ہے نئی چیز کو کرنے کا. اب ایک انسان کا نکاح ہوا تو اس کو بھی تجسس ہے اس چیز کا، تو لہٰذا اس لیے میں کہہ رہا ہوں اذیت میں آئیں گا. تو ظاہر سی بات ہے مومن کو اذیت دینا جائز نہیں ہوں گی. ہاں لیکن یہ الگ بات ہے کہ اپنا جب نہیں تھا تو آپ نے بہت لوگوں کو تکلیف دی، ہے نا، اور اپنا مسئلہ ہے تو لوگ آئے تھے، فیض بھائی یہ مسئلہ ہو رہا، لوگ میرے بچے ایسا کرتے ہیں، تو بھائی تم نے کتنا تنگ کیا، تو فیض بولے میرے کو 2 بجے تک، میرے کو 4 بجے تک، مطلب پھر جاؤ. پھر تو بدلہ تو ضروری ہے نا شریعت میں، انگلی کے بدلے انگلی، دانت کے بدلے دانت، آنکھ کے بدلے آنکھ. تو 2 بجے کے بدلے 2 بجے، لیکن 2:30 تک نہیں کرنا، 2 بجے تک سے، کیونکہ آپ سب کو تنگ کر لیے. اور اب اپنا نکاح ہوا تو آ کے آپ جو ہے سیف ریفیوج لینا چاہ رہے کہ بھائی میرے کو یہ لوگ تنگ کر رہے ہیں. تو ایسا مت کیجیے میرے بھائی، یہ غلط ہے شریعت، ٹھیک ہے، یہ ایذا میں آئیں گا، تکلیف میں آئیں گا. اس لیے کہ رات ایک ایسا موقع ہوتا ہے انسان تفصیلی بات کر سکتا ہے، دن میں نہیں ہو سکتا ہے نا. پھر اس کا ایک پرائم جس کا ملنے کا ایک وقت ہے، گھڑی تھی اور وہ ہو جائے. اور فطری چیز ہے، مطلب اسلام فطرت کے خلاف دین ہے بھی نہیں، یہ فطری چیز. انسان کو کسی سے محبت اور اس کو دیکھنا چاہتا ہو تو اس کے لیے ترس جاتا ہے. مثال کے طور پر محبت ضروری نہیں بیوی سے، محبت ہے میرے رشتہ دار جو اس ملک میں نہیں رہتے، پہلی بار آ رہے ہیں، تو کتنی تڑپ رہتی، کانچ پہ کھڑے رہتے، اگر ایئرپورٹ پہ آ رہے ہیں تو بچے پہلے، تاکہ فرسٹ گلانس مجھے ملے، پہلی بار میں دیکھوں اس چیز کو. نئی گاڑی لی تو پہلی بار میں چلاؤں میری نئی گاڑی، کتنی ہوتی ہے نا. تو اسی طرح ظاہر سے اس کا نکاح ہوا ہے تو بہرحال ایزا، تکلیف میں تو ضرور آئیں گا، اور مومن کو تکلیف دینا یہ حرام ہے. تو بہرحال اس معاملے میں لوگ بہت احتیاط کرے کہ ایسی حرکت کبھی نہ کرے، اس لیے کہ بہت ایزا ہوتی ہے انسان کو اس سے. ہاں لیکن کسی نے پہلے زندگی میں کیا ہو تو بھگتنا تو پڑے گا، معافی تو مانگنا پڑے گی. بھائی لوگ معاف کر دے تو یہ بڑا دل ہے ان کا، ورنہ وہ تو بدلہ بہرحال بہت سے لوگ لیتے ہیں. اس کو ٹرینڈ نہ بنا. میں ایسے بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں کہ کسی کو لے کے شہر کے باہر چلے گئے اور گاڑی برابر نہیں، پنکچر گاڑی ہو گئی، بولے مہسمال گئے، گاڑی پنکچر. اب کیا تو 7 بجے پہنچ رہے گھر میں، 8 بجے پہنچ رہے، اور پوری زندگی گالیاں دے رہا ہو. اور دوسرا جو اس پہ سب سے بڑا بوجھ رہتا، اتنے لوگوں نے حرام کھانا کھایا، اتنے لوگوں نے حرام کھانا، علم بھی نہیں بیچارے کو، علم کی کمی، اس پر رات بھی بیکار چلے گئی، بیوی سے مل بھی نہیں سکا. اب صبح تو مل نہیں سکتا لیکن صبح پورے کیمرے گڑے ہوئے اس کے اوپر، اور ذرا بھی دیر ہوتے کیوں لیٹ کیوں اٹھے، اب بول بھی نہیں سکتا، تو اب کچھ بھی نہیں، اب بالکل بیچارہ پھنس گیا. اللہ رحم کرے. تو بہرحال تکلیف نہیں دینا چاہیے مومن کو. کسی نے ایک سوال کیا، نکاح کی رات